بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اقبالیانس۔ اقبالز یوتھ کارنر پیش کرتا ہے اپنی ایک نئی اور منفرد سروس، جس کے ذریعے آپ جان سکیں گے کہ کوئی بھی شعر جو آپ کو کہیں سے بھی اور کسی بھی ذریعے سے موصول ہوتا ہے تو آپ اس سروس کو استعمال کر کے جان سکیں گے کہ آیا وہ شعر اقبال کا ہے یا نہیں۔ ہماری یہ سروس ابھی اردو کلام تک ہی محدود ہے۔ جیسے ہی علامہ کے فارسی کلام تک ہماری رسائی ہوگی ہم آپ کو ضرور آگاہ کریں گے۔ اس سروس کی ضرورت کیوں پیش آئی اور اس کی کیا اہمیت ہے، ایک مکمل قابل غور موضوع ہے جسے ہم آئندہ کسی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ یہ وہ دو کتابیں ہیں جو ہم اس مقصد کے لیے استعمال کریں گے، کلیات اقبال اور اشاریہ کلام اقبال۔ بہت سے پبلشرز نے کلیات اقبال شائع کیے ہیں، لیکن ان دو کتابوں کی خاص بات یہ ہے کہ یہ اقبال اکیڈمی پاکستان نے شائع کی ہیں۔ یہ ان کتابوں کا اوور ویو: کلیات اقبال، اقبال اکیڈمی پاکستان، اردو کلیات اقبال، اور یہ اشاریہ کلام اقبال اردو مصراوار باتبار حروف تہجی۔ محترمہ یاسمین رفیق صاحبہ نے اس کو ترتیب دیا ہے۔ یہ اس کتاب کی باقی اطراف۔ اب اس اشاریہ کی اندرونی ساخت دیکھتے ہیں۔ یہ اس کے اندرونی صفحات اور یہ اردو کے حروف تہجی کے اعتبار سے ترتیب دیا گیا ہے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ یہ بات قابل ذکر ہے کہ اشاریہ جو ایک خاص ایڈیشن کے حساب سے ترتیب دیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے بھی کچھ اشاریہ جات شائع ہوئے ہیں، اشاریہ کلام اقبال ڈاکٹر صدیق شبلی کا اور جوئے شیر شائع ہوا تھا، جو ڈاکٹر صدیق شبلی صاحب نے صرف غلام علی ایڈیشن کے حوالے سے اشاریہ مرتب کیا ہے۔ مزید برآں انہوں نے ہر مصرے کو نہیں بلکہ شعر کے صرف پہلے مصرے کو حوالہ بنایا، اس لیے اس کی افادیت محدود ہے۔ اب ہم ایک مثال سے واضح کرتے ہیں کہ کیسے کسی شعر تک پہنچا جا سکتا ہے، جیسے نہ تو زمیں کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ اس شعر کو ہم ڈھونڈنا چاہتے ہیں کہ یہ کس کتاب میں ہے، کس نظم میں ہے، کس صفحے پہ ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو کیسے ڈھونڈیں گے۔ جی ہم پہلے نون پہ جائیں گے، نہ تو زمیں کے لیے ہے۔ یہاں سے ہم نون پہ پہنچے، صفحہ نمبر 322۔ یہ صفحہ نمبر 322 اور یہاں سے نون کا آغاز ہو رہا ہے۔ اب ہم نون ہے پہ جائیں گے حروف تہجی کے اعتبار سے۔ نہ تو زمیں کے لیے ہے، نون ہے۔ جی یہ وہ صفحہ ہے جس پہ نون ہے اور یہاں پہ یہ نہ تو زمیں کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، بال جبریل، صفحہ نمبر 55 غزلیات میں۔ اور یہ صفحہ نمبر 55 جو ہے یہ اقبال اکیڈمی کی شائع کردہ کلیات اقبال کے حوالے سے ہے۔ یہاں پہ دو اور نظر آ رہے ہیں، غین عین اور قدیم۔ یہ غین عین غلام علی صاحب کی کلیات اقبال ہے اور جو دوسرا قدیم تھا وہ دوسری کلیات اقبال، صفحہ نمبر 55 بال جبریل کے لحاظ سے۔ اور یہ بال جبریل صفحہ نمبر 325 سے اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس میں بھی دو طرح کے صفحات ہیں، ایک اوپر درج ہوگا اور ایک نیچے۔ جو اوپر والا ہے وہ پوری کلیات اقبال کے لحاظ سے ہے اور جو نیچے والا صفحہ وہ اس کتاب کے لحاظ سے جس کتاب میں ہم موجود ہیں۔ جی یہ دیکھیے صفحہ نمبر 325 اور نیچے صفحہ نمبر 1۔ صفحہ نمبر 1 بال جبریل کا اور صفحہ نمبر 325 پوری کلیات کے لحاظ سے۔ اب صفحہ نمبر 55 پہ یقیناً یہ شعر ہوگا، صفحہ نمبر 55 بال جبریل۔ جی یہ نہ تو زمیں کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ اور اسی طرح سے ہم اقبال کا کوئی بھی شعر تلاش کر سکتے ہیں۔ اب ہم اس تصویر کے دوسرے رخ کی جانب آتے ہیں۔ فرض کیجئے کہ ہمیں اس شعر کا دوسرا مصرع
मालूम है जहाँ है तेरे लिए तू नहीं जहाँ के लिए। तो फिर भी हम इस शेर तक पहुँच सकते हैं। इस किताब की खूबी ये कि हर मिसरे को लुगत की तरह तरतीब दिया गया है। अब जीम पे आते हैं। जीम सफ़ा नंबर 105। और फिर वही तर्ज अमल के हे पे जीम है जहाँ है तेरे लिए। पहले हम सफ़ा नंबर 105 पे पहुंचेंगे। जी, सफ़ा नंबर 105। ये जीम का आगाज हो रहा है। ये जीम है। अब यहाँ से हम देख लेंगे जहाँ है तेरे लिए। हरूफ तहजी के एतबार से बिल्कुल उसी तरह जिस तरह के हम किसी लुगत में ढूंढते हैं। और ये है जहाँ है तेरे लिए तू नहीं जहाँ के लिए। वाले जबरील सफ़ा नंबर 55, हूबहू वही सफ़ा जो हमें पहले मिसरे के लिए मिला था। अब हम आते हैं दूसरे शेर की जानिब कि रोए वो जब मुनकर है शहादत हुसैन के, हम जिंदा और जावेद का मातम नहीं करते। रोए से पहले रे पे और फिर रे से रे वाव पे। जी, ये रे सफ़ा नंबर 166। जी, ये सफ़ा नंबर 166 और यहाँ से रे का आगाज हो रहा है। अब इसे हम रे वाव पे चलेंगे कि रोए वो जब मुनकर हैं, तो ये रे वाव पे पहुंचे। इसके हम तमाम मिसराजात देखते हैं। ये रूह का चल रहा है। रो रो के लगा कहने, रो रही हूँ वो रो रही है रोज़े अज़ल से। रोने अब दिल खोल कर सरूमी रोना, रोए उम्मीद आंख से मस्तूर हो गया। गर्ज ये कि इसी तरह कि ये जुमला गुजरा था, रोना मेरा वजू हो, नाला मेरी दुआ हो। गर्ज ये कि इस तर्ज का कोई जुमला ही नहीं है। अब दूसरे मिसरे की जानिब कि हम जिंदा और जावेद का मातम नहीं करते, हे से। जी, ये है सफ़ा नंबर 353। सफ़ा नंबर 353। और ये हे का आगाज हो रहा है। उससे फिर हम वही तर्ज कि हम हे मीम पे पहले पहुंचेंगे। हम, जी, ये हे मीम हम जिंदा हो जावेद का, हम अपनी, हमारे घर, हमारे वास्ते, इसी तरह चलते चलते हम तो जीते हैं। हम ये कहते हमें भुला। गर्ज ये कि इस तरह कोई जुमला नहीं। बताना ये मकसूद था कि बहुत से अशार ख़ास तौर पे मोबाइल SMS के ज़रिए जो मुआशरे में फैलाए जा रहे हैं और इसके पीछे एक मुकम्मल लॉबी काम कर रही है, ख़ुसूसन वो जिनको इकबाल के नाम के साथ मंसूब कर दिया जाता है, खुदारा बग़ैर तस्दीक ये उनको किसी दूसरे तक ना पहुँचाएं।
اور جس شعر کی مثال دی گئی کہ روئیں وہ جو منکر ہیں شہادت حسین کے، وہ صرف اس لیے دی گئی کہ آپ یہ جان سکیں کہ اقبال کے نام سے فرقہ واریت کو ہوا دی جا رہی ہے، جو کہ ایک بہت گہری سازش ہے۔ دشمن تو چاہتا ہی یہی ہے کہ مسلمان خود تقسیم ہو جائے، اور ہمیں اس سازش کا مقابلہ کرنا ہے۔ اقبالیات کی اس ساخت کو برقرار رکھنا ہے کہ جس سے آج بھی دشمن گرستا ہے۔ لہٰذا آپ کو کہیں سے کوئی SMS موصول ہو یا کہیں کوئی شعر دیکھیں جس کا آپ کو شک گزرے کہ اقبال کا نہیں ہے یا آپ کو نہیں معلوم، تو آپ ہم سے رابطہ کریں۔ ہماری کوشش ہوگی کہ جتنا جلد ہو سکے ہم آپ کو اس کا جواب دیں۔ آپ ہم سے فیس بک کے ذریعے یا ہمارے ای میل ایڈریس کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ڈیٹیلز آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہوں گی۔ خدا تعالیٰ آپ کا میدان علم و عمل میں حامی و ناصر رہے۔ والسلام۔